فوج خیبر پختونخوا میں پولیس کی مدد کو کیوں پہنچی؟ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی اہم اطلاع دیں گے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں کن سرگرمیوں میں مصروف ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں آج کل۔ اس کے علاوہ حکومت پی ٹی آئی کے اوپر مہرباں کیوں، اور سب سے اہم ترین بریکنگ نیوز کہ کل چھٹی والے دن قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہنگامی طور پر کیوں بلائے گئے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے ہمارے پاس، ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ایک اہم مطالبہ کیا تھا جسے مان لیا گیا ہے۔ وہ مطالبہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ کس لیے؟ بہت بڑی فیسلٹی دی گئی ہے، بہت بڑی سہولت دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا اہم مطالبہ یہ مانا گیا ہے، اور وہ کیوں مانا گیا ہے یہ تو ہم بتائیں گے آپ کو سب سے آخر میں کہ اتنی مہربانیاں کیوں، مگر فی الحال ہم آپ کو خبر یہ دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 10 اراکین قومی اسمبلی کو جو گرفتار کیا گیا تھا 3 روز پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے، ان کے پروڈکشن آرڈر پہلے جاری کیے گئے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی جو ڈیمانڈ کے اوپر۔ اس کے بعد 2 دنوں سے پی ٹی آئی کے 10 ایم این ایز آ رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس، اور اسپیکر چیمبر میں بھی کافی اہم ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے ایک اور مطالبہ کیا تھا، اسپیکر قومی اسمبلی نے وہ مان لیا ہے، اور پارلیمنٹ لاجز کو ان گرفتار 10 ایم این ایز کے لیے سہولت دیتے ہوئے سب جیل قرار دے دیا ہے۔ اب جو ایم این ایز ہوں گے وہ اڈیالہ جیل کے بجائے پارلیمنٹ لاجز میں اپنے جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں، فلیٹس ہیں، رہائش گاہیں ہیں، وہاں پر وہ رہائش پذیر ہوں گے، مگر ان کی رہائش گاہیں یعنی پارلیمنٹ لاجز سب جیل قرار دیا جا چکا ہے۔ بہت بڑی فیسلٹی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نوٹیفیکیشن منظور کیا گیا ہے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے منظور کیا ہے، اور اسپیکر ایاز صادق کی ہدایت کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن سیکرٹری داخلہ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ کو اسپیکر چیمبر سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے اوپر فردر کارروائی کی جائے، اور پولیس کو اور جیل حکام کو موبلائز کیا جائے، اور ان کو بتا دیا جائے کہ اب وہ اراکین قومی اسمبلی جو گرفتار کیے گئے تھے وہ جیل کے بجائے پارلیمنٹ لاجز میں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس فیسلٹی کے بدلے نون لیگ گورنمنٹ اسپیکر کیا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو سب سے آخر میں بتائیں گے۔ دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خیبر پختونخوا کا اہم ترین آج دورہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں جو کے پی پولیس ہے وہ گزشتہ 3-4 روز سے احتجاج پر ہے۔ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے؟ بالخصوص لکی مروت اور بنو، وہاں پر دہشت گردی بہت عروج پر ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے درجنوں اہلکار یعنی سینکڑوں آفیسرز اور اہلکار وہ شہید ہو چکے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں، اور پولیو کی جو ٹیمز ہیں اس کی سیکیورٹی کے اوپر مامور پولیس اہلکاروں کی شہادت کے خلاف پولیس اہلکار سراپا احتجاج ہیں، اور انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا ہے، اور پولیس اپنی ہی سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے وہ مطالبہ کر رہی ہے، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کے پاس اسلحہ نہ ہونا ان کی مراعات نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، کام کاج چھوڑ دیا ہے۔ اس کے اوپر بہت اہم اعلان آرمی چیف کی جانب سے آیا ہے، اور آرمی چیف نے پولیس کی جو خدمات ہیں، جو قربانیاں ہیں، اسے سلام پیش کیا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج، پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے
ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کی مدد کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اس وقت کافی ان میں ایک بے چینی تھی اور کافی پریشان تھی کے پی پولیس کے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا سپہ سالار نے ان کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کو نہ صرف سلام پیش کیا ہے، ان کی قربانیوں کو سراہا ہے اور ان کو دلاسا دیا ہے، یقین دہانی کروائی ہے کہ پاک فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے، ہر ممکن تعاون دیا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑا اعلان ہے، اور آپ دیکھیں صرف بنو لکی مروت نہیں بلکہ باجوڑ، خیبر اور اکزئی، باقی جو سینٹرل ڈسٹرکٹس ہیں، محمد ایجنسی ہے، وہاں پر سب جگہ پر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ عمران خان کن سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے آج عدالت میں ایک بیان دیا ہے، اور وہ کون سا بیان ہے کہ عمران خان سیاست کے علاوہ اڈیالہ جیل میں کن کن سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے بہت اہم تفصیل دی ہے اور بڑی ہیلدی تفصیل ہے، مثبت ہے، کہ عمران خان سیاست کے علاوہ سیاسی رہنماؤں، اپنے وکلاء، فیملی ممبر سے ملاقات کے علاوہ اور جو ورزش کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان نے 250 کتابیں پڑھ لی ہیں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت، اور وہ کتاب بھی بہت موٹی موٹی کتابیں عمران خان پڑھتے ہیں۔ عمران خان ورزش کے بہت شوقین ہیں، کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، ان کا ایک پوری ایک انیکسی ہے، ایک پوری بیرک ہے جو کہ ایک الگ کچن ہے، کھانے پینے اور ورزش کی چیزوں سے وہ مزین ہوتی ہے، مگر جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو 250 کتابیں انہوں نے پڑھ لی ہیں، اور تقریباً اگر دیکھا جائے تو 14-15 ماہ ہو گئے ہیں ان کی گرفتاری کو، اور ان 14-15 ماہ میں انہوں نے 250 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، اور اس میں ان کے تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل میں انہوں نے قرآن کی انگریزی میں تفسیر کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کئی مرتبہ ختم کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسلامی تاریخ ہے، سلطنت عثمانیہ کی جو تاریخ ہے، وہ انگریزی میں انہوں نے کئی مرتبہ ختم کی ہے۔ اس کے علاوہ سیاست، جو بین الاقوامی سیاست ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اس کے اوپر متعدد کتابیں، ان کی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر ان کا مطالعہ کیا ہے، اور اب بھی، اور عمران خان کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتابیں منگواتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کا یہ کہنا ہے، اور بڑی ہیلدی چیز ہے، حالانکہ جیل میں جا کے لوگ مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر عمران خان جو ہیں سابق وزیر اعظم، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین، وہ کتابیں پڑھنے میں مصروف ہیں۔ اور آج ان سے جب پوچھا گیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد میڈیا نے کہ کیا صورتحال، کیسے دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی، آج عمران خان نے بہت تعریف کی ہے۔ کیسے تعریف کی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جو آئینی پیکج لایا جا رہا ہے اس میں ججوں کی عمر میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک موقف یہ تھا کہ ججز، فوجی آفیسرز یا بیوروکریٹس کی عمر میں جو توسیع ہوتی ہے یہ ناقابل قبول ہے، اس سے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ عمران خان سے اس کے اوپر موقف جانا گیا تو عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کی اس جو خبر کے اوپر، اس موقف کے اوپر کافی تعریف کی ہے، قابل تحسین قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مولانا نے دل جیت لیا ہے۔ مولانا نے دل جیت لیا ہے یہ بات کر کے کہ توسیع نہ دی جائے، اور یہی مطالبہ، یہی سٹینڈ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کا بھی ہے کہ کسی کو بھی توسیع نہ دی جائے، اس سے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور جو پیچھے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ترقیاں متاثر ہوتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ اور عمران خان کی اہم گفتگو آج ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے نواز شریف ڈنڈوں، جوتوں اور مختلف ہتھیاروں کے ساتھ عدلیہ کے اوپر اور اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، مگر اب ادارہ کے سربراہ کو توسیع دے کر وہ ملک کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ان کا اشارہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب تھا کہ ان کو توسیع دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے
मुल्क को नुकसान बहुत बड़ा होगा। अब हम आते हैं सबसे बड़ी बात के ऊपर। सबसे बड़ा जो पैकेज है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास, वो ये है कि हुकूमत ने कल कौमी और जो सेनेट है, कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास कल तलब कर लिए हैं। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे, सेनेट का इजलास 4 बजे। सबसे हैरानकुन बात यह है कि बहुत कम ऐसा देखने में आया है पार्लिमानी तारीख़ में कि कौमी या असम्बली के या सेनेट के इजलास हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन बुलाए जाते हैं। तो ये अनोखा सा एक कारनामा है इस हुकूमत का, और वो बुला लिए गए हैं। बुलाए क्यों गए हैं, एजेंडा अभी तक कोई भी नहीं है। ताहम ये कहा गया है कि हुकूमत कल एक अहम तरीन एक हंगामी कानून साजी करने वाली है, और एक हंगामी कानूनी या आईनी पैकेज कल पार्लिमान में पेश किया जाएगा। पहले कौमी असम्बली में, उसके बाद सेनेट में यह पेश किया जाएगा। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि यह एक मुकम्मल कानूनी और आईनी पैकेज होगा। इसे आईनी और कानूनी इस्लाहाती पैकेज यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पैकेज का नाम दिया गया है। इस बारे में हुकूमती शख्सियात, वज़रा कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। पार्लियामेंट हाउस के अंदर आज वज़ीर कानून और दीगर जो इत्तेहादी जमातों के कायदीन हैं, उन्होंने अहम बैठक की है, मगर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, मीडिया को सब कुछ अंदर से पता है, खुद अंदाज़ा लगा लें, हम अभी ऐलान नहीं कर सकते। ताहम इसे सीगाए राज में रखा जा रहा है। कैबिनेट के चंद मिनिस्टर्स को पता है, वज़ीर कानून के अलावा या वज़ीर आज़म को, बाकी किसी को पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज होगा क्या, मगर इसमें कौन कौन अहम तरीन लोग मेकिंग और ब्रेकिंग का किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान जो है अब भी हॉट फेवरेट हैं, और हुकूमती और इत्तेहादी जो जमातें हैं वो मौलाना के तरले और मिन्नतें कर रही हैं कि मौलाना साहब हमारे साथ शामिल हो जाएं, उनके बगैर आईनी और कानूनी इस्लाहाती पैकेज मंजूर नहीं हो सकता। वो क्या है, मौलाना के पास कौमी असम्बली में 8 नशिस्तें हैं, जबकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 5। मौलाना इसलिए मेकिंग और ब्रेकिंग का किरदार अदा कर सकते हैं, मगर मौलाना क्या अपने मौक़िफ़ से पीछे हट पाएंगे? मौलाना को कौन राज़ी करेगा? मौलाना तो पहले कह चुके हैं, दो टोक मौक़िफ़ है कि वो आईनी पैकेज की हिमायत नहीं करेंगे। इमरान खान भी तारीफ़ कर चुके हैं। अपोजिशन को भी साथ मिलाने के लिए उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनके लिए सब जेल करार देकर, और उन्हें खाने खिलाए जा रहे हैं। अब होगा क्या? आईनी इस्लाहाती पैकेज है क्या? जो जजों की उम्र की जो मुद्दत बढ़ाने के हवाले से बातें हो रही हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आने का इम्कान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, उनकी उम्र बढ़ाए जाने का इम्कान है, और वो आईनी और इस्लाहाती जो कानूनी पैकेज होगा उसका हिस्सा होगा। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि 3 साल तक उनकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, मगर सिर्फ जजेस की उम्र नहीं बल्कि दीगर सरकारी मुलाजिमीन की उम्र भी बढ़ाई जा सकती है 3 साल तक। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, बाकी होशियार हैं सब लोग, कि किन किन को ये फ़ायदा होगा और क्या क्या हो सकता है। और हुकूमत सब चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल चाहती है कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और सब हमारे साथ हों और एक लंबी इनिंग खेली जाए। इसके अलावा फौजदारी और दीवानी मुकदमात में उसको स्पीड अप करने के लिए, डिस्पोजल के लिए, उसको इस्लाहात के लिए भी एक कानूनी पैकेज लाया जा रहा है, और आईनी पैकेज भी होगा। और उसमें बताया जा रहा है कि अभी तक एजेंडे में कुछ भी नहीं है। जजेस की तकर्री के हवाले से, जजेस की उम्र में तोसी के हवाले से, और जजेस की बाकी जो मामलात के हवाले से अहम चीज़ें होंगी, जिसे अभी तक सीग़ाए राज में रखा जा रहा है। और बताया यही जा रहा है कि जब आइन में तरमीम दरकार होगी तो हुकूमत को कौमी असम्बली में 224 अराकीन चाहिए होंगे, 2/3, और जबकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 64 अराकीन की ज़रूरत हो सकती है, जिसमें मौलाना फजल रहमान शामिल होंगे। मगर क्या अपोजिशन उसका साथ देगी या नहीं देगी?
اپوزیشن کے اراکین کو بھی منانے کے لیے حکومت جو اب گرفتار 10 اراکین کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور کھانے کھلا رہی ہے، اسپیکر چیمبر میں پروڈکشن آرڈر جاری کر کے پارلیمنٹ میں پورا دن پوری رات بٹھایا جاتا ہے، جیل نہیں بھجوایا جاتا۔ یہ فیسیلیٹیشن ہے اس لیے کہ اپوزیشن ساتھ دے یا اپوزیشن خاموش رہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آئینی اصلاح جو پیکج ہوگا، آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، جبکہ قانون میں ترمیم کے لیے سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے۔ اور سادہ اکثریت کیسی؟ جو ایوان میں قومی اسمبلی یا سینٹ آف پاکستان میں موجودہ اکثریت جو ہوگی، یعنی سادہ اکثریت کے ساتھ قانون میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا حکومت اتنا بڑا پیکج لے کے آ رہی ہے، اس کے اوپر کل دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا یہ پیکج۔ اس کے علاوہ اتوار کو اس کے اوپر ووٹنگ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے حکومت نے آج سے ہی منت ترلے شروع کر دیے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے اور دیگر جماعتوں کے بھی۔ اپوزیشن کو ساتھ ملانے کے لیے محسن نقوی آج جو وزیر داخلہ ہیں وہ 3 دن سے ایکٹیو ہیں، ایوان میں نہیں آتے مگر اسپیکر چیمبر میں اپوزیشن کے اراکین کے ساتھ، بیرسٹر گوہر کے ساتھ اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج بھی اہم بیٹھک ہوئی ہے اور راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا راضی ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا یہی ایک سخت موقف ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت دیگر جو افسران کی عمر میں توسیع دی جا رہی ہے 3 سال کی، اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ تو کیا اپوزیشن ساتھ دے گی یا تھوڑا بہت جو شور شرابہ اور روایتی رولا ڈال کر فارغ ہو جائیں گے اور حکومت کو لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے گی؟ لہٰذا اہم ترین کل تک انتظار کریں، اہم خبریں ہم نے آپ کو دی ہے۔ ہمارا چینل جس کسی نے بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں اور اس کے اوپر تنقید کریں، کچھ سجیشنز دیں ہمیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔